السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر جو ہے 111 سے لے کر 115 تک 5 آیات پہلے میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ارجعه واخاه وارسل في المدائن حاشرین یأتوک بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم لمن المقربین قالوا یا موسى اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ ناظرین کرام، ترجمہ سماعت فرمائے۔ قالوا ارجعه واخاه، کہنے لگے کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو آپ مہلت دے دیں۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور آپ ان کو ایک میدان میں، ایک وسیع جگہ میں ان کو جمع کریں۔ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، اور آپ یعنی جادو کے فن کو جاننے والے وہ تمام جادوگر جمع کریں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جادوگر آئے فرعون کے پاس۔ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہنے لگے کہ ہمارے لیے مزدوری ہوگی، إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو کہا ہاں بے شک تم یعنی میرے مقرب بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، وہ جادوگر بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، تو ڈالے گا، اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پہلے ڈالیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ، اگر آپ کے پاس نشانی ہے، آپ اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر بن کے آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا اور وہ اژدہا، وہ سانپ بن گیا۔ اب یہ بات پہلے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانی دے رہے ہیں وہ ہے کہ لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ دایاں بغل میں ڈال کر نکالتے ہیں تو وہ بیضا، وہ سفید روشن ہو جاتا ہے۔ تو فرعون نے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ ان کو مہلت دے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو، تو آپ اس طرح کریں جس طرح یہ جادو کرتا ہے، آپ بھی جادوگر اکٹھا کریں، آپ جادوگر اکٹھے کر کے تو اس کا مقابلہ کریں۔ جب سب کے سامنے یہ ہار جائے گا اور تیرے جادوگر جیت جائیں گے تو یہ بھی پھر یہ اپنی نشانی کسی کو نہیں دکھا سکے گا۔ تو فرعون نے اپنے مشیروں کو کہا، اپنے چیلوں کو کہا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں علاقے کے سب کو اکٹھا کرو۔ جادوگر آئے، اور جادوگر جو جادو کرنے میں ماہر تھے، جو بڑا بڑا جادو کرتے تھے، جن کی علاقے میں شہرت تھی، وہ سب جمع ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ فرعون، بات یہ ہے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ہم نے اس کو ہرا دیا، تو ہمارے لیے پھر مزدوری ہوگی۔ اب دیکھیں، جو جادوگر ہیں وہ اجرت لیتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں، اور جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ قوم کو دعوت دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر،
میں جو تمہیں اللہ کا دین، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کے طریقے بتا رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، بلکہ میرا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ میں نے اللہ ذوالجلال سے لینا ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، تو ان کا جو اجر جو ہے نا وہ اللہ ذوالجلال پر ہوتا ہے، او علی رب العالمین، رب العالمین سے وہ اجر مانگتے ہیں۔ نبی دعوت جو دیتا ہے اس کے بدلے میں مزدوری اور کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے آپ اللہ کے دین کو مانیں، میری ذمہ داری اللہ ذوالجلال پر ہے، میں اللہ سے اس کے بدلے میں کیا لینا چاہتا ہوں؟ اجر عظیم کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ اور جادوگر کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تیرے مقرب بن جائیں گے اور تو اس سے ہم کیا کیا لیں گے؟ تو فرعون نے کہا بھائی ایک تو میں تم کو مزدوری دوں گا اور دوسرا میرے تم بہت زیادہ مقرب بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سب جمع ہو گئے، جادوگر مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے لگے کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ان آیات میں ہے، اور اگلی آیات آپ ذرا پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی واقعہ جو ہے نا آگے چل رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔